وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب بہت بڑے قانوندان ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کچھ ریڈ لائن کے بارے میں بات کی ہے. ذرا کیا بات ہے، ذرا سنیے. آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ ایسی گفتگو جو کہ پاکستان کی اپنے نیبرنگ کنٹریز یا جو بھی دوست ممالک ہیں ان سے تعلقات پہ اثر انداز ہوتے ہوں، وہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آتے. خبر دیں کہ آج فلاں جگہ پہ یہ ہوا اور اس کے یہ نقصانات ہیں، لیکن یہ تبصرے کرنا کہ اس جنگ میں اس ملک کے ساتھ ہونے کا یہ فائدہ اور اس کا یہ نقصان ہوگا اور فلاں ملک جو پاکستان کے حق میں ہے فلاں پاکستان کے حق میں نہیں ہے، اس سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے. اور اس پہ حکومت بالکل کلیئر ہے، یہ ریڈ لائن اگر کراس ہوگی تو قانون حرکت میں آئے گا. یہ اپنا بلال اظہر کیانی صاحب تھوڑا سمجھائیں گے کہ یہ ریڈ لائن بتا رہے ہیں وہ میڈیا کے لیے کہ یہ ریڈ لائن کراس ہوگی تو قانون حرکت میں آئے گا، کہ یہ ملک جو ہے یہ پاکستان کے حق میں ہے اور یہ ملک جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے. تو نیبرنگ کنٹریز میں تو افغانستان بھی شامل ہے، نیبرنگ کنٹریز میں تو انڈیا بھی شامل ہے، تو کیا میں اب افغانستان اور انڈیا پہ بھی تنقید نہیں کروں گا؟ یہ دیکھیے جی، آپ نے دیکھا اعظم صاحب نے آرٹیکل 19 کا حوالہ دیا آئین کے. مقصد یہ جی بالکل ہم چاہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہو، اور اس ملک کے اندر ہوتا ہے. نہیں، فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے وہ اس میں آرٹیکل 19 میں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ تبصرے کا حق نہیں ہے آپ کو. نہیں دیکھیے، انہوں نے یہ کہا کہ اور یہ آئین بھی یہ کہتا ہے، یہ میں شک میرے سامنے موجود ہے کہ دیر شل بی فریڈم آف دا پریس. Freedom is, so every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan. آگے بھی پڑھیں نا، آگے پورا نہیں آپ نے پڑھا. Or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency or friendly relations with foreign states. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیے اس حوالے سے ایشو کیا ہو رہا ہے میر صاحب. دیکھیے جو شاید ابھی اون صاحب کو بھی ہضم نہیں ہو رہی بات، وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر پاکستان نے ایک تو جو جنگ ہم پر مسلط ہوئی وہ ہم جیتے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے اور اس کے بعد خاص طور پہ جس طرح کی سفارتی سطح پر کامیابیاں پاکستان نے حاصل کی اور جو قد کاٹ آج ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا اپنی پوری زندگی میں اس طرح کا. اور بڑے مشکل گلوبل حالات میں جس طرح کی گلوبل چینجنگ انوائرمنٹ رہی ہے، پاکستان نے اپنے آپ کو بڑی سنجیدگی سے چلایا ہے اور سارے اہم تعلقات کو ایک وقت پہ آگے لے کے چلا ہے. گلف ممالک اور ایران سارے ہمارے بھائی ہیں، ہم نے یہ توازن رکھا ہوا ہے. دیکھیے اور ہم نے، وہ آپ کے بھائی ہیں، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے، ہمارے بھی بھائی ہیں. تو دیکھیے اگر کوئی پاکستانی یہ کہتا ہے، کوئی بندہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے سال بھی ایران پر حملہ کیا، اب انہوں نے دوبارہ ایران پر حملہ کر دیا اسرائیل کے ساتھ مل کر، تو یہ انٹرنیشنل پیس کے دشمن ہیں. نہیں میر صاحب دیکھیے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ مجھے بتائیے. دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، جہاں تک فار ایگزامپل ایران پر حملوں کی تو مذمت ہم نے بھی کی، آیت اللہ خامنہ، لیکن آپ نے جو مذمت کیا اس میں آپ نے اسرائیل کی مذمت کیا، آپ نے امریکہ کی نہیں. ہم نے آیت اللہ خامنہ کی شہادت پر بھی مذمت، وہ آپ نے کی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جنہوں نے میزائل مارا اور اس پہ خوشیاں منائیں ان کی مذمت نہیں کیا. دیکھیے میر صاحب بات یہ آپ کی مرضی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تبصرے کے اوپر یہ تھریٹ کرنا کہ پھر قانون حرکت میں آئے گا، یہ میرا خیال میر صاحب دیکھیے نہیں میرے خیال سے میر صاحب جو میری سمجھ ہے، اگین اعظم صاحب اور انفارمیشنسٹ وہاں پہ موجود تھے، دے نو دا ڈیٹیلز. میری جو سمجھ ہے جس حد تک مجھے اطلاع ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر کچھ لوگوں کی الیکٹرانک میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ ایک کوشش رہی ہے جان بوجھ کے کہ ایک پروپیگنڈا کی حد تک اس طرح کی کوشش کرنا کہ جہاں پر پاکستان کو لڑایا جائے، کہ پاکستان کو کہا جائے یہ اس کے ساتھ ہے، یہ اس کے ساتھ نہیں ہے، جان بوجھ کے اس طرح کی چیز انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ تبصرے سے علیحدہ بات ہے. تبصرے کے اوپر آپ حکومتی پالیسیز کے اوپر بات چیت کرنا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملہ طے کروانے میں ایک اچھا کردار ادا کیا، تو اس میں کیا پرابلم؟ نہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے جی. تو دیکھیے یہ تو دیکھیے، مگر تو میں نے آپ سے کہا دوسری بات جو اور عباس صاحب آپ کو اس میں کوئی پرابلم ہے؟ بہت ساری پرابلمز ہیں. یہ دیکھیں، یہ جب ان کو ہر چیز سے پرابلم ہے سر. اچھا کیا نہیں سر، ایشو پتہ کیا ہے اس حکومت کا؟ یہ ہر چیز اس لیے خوف کھاتے ہیں کہ آج اگر میڈیا، یہ جو آپ کی ریڈ لائن ہے یہ آپ کے لیے، یہ میری ریڈ لائن نہیں ہے. آپ ایسا ٹاپک ڈسکس کر کے دکھائیں جو حکومت کی پالیسی کے خلاف ہے اور وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو آ جائے گا. میں اگر یہ سوال کروں کہ جو خامنہئی صاحب کو شہید کیا گیا اس پہ تو مذمت کر دی، جس نے جا کے ٹاماہاک میزائل مار کے اس کی مذمت کریں گے؟ نہیں کریں گے جی. نیشنل پالیسی کا ایشو ہے. 160 بچیاں جو شہید ہوئی تھی میناب میں، دنیا میں ثابت ہو جائے وہ امریکن ٹاماہاک میزائل تھا. میں بیٹھ کے یہاں مذمت کروں ان سے بات کو، خبردار یہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی. یہ جو ریڈ لائنز ہیں نا، یہ جو نظام، یہ غلط ہے. آپ امریکہ جنگ میں بیٹھا ہے نا، آپ 4-5 روزانہ رات کو لیٹ نائٹ شوز آپ بھی دیکھتے ہوں گے. جمی فیلن
فیلن ہے, جیمی کیمل ہے, اسٹیٹ مائرز ہے, اسٹیو کولبرٹ, وہ ٹرمپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں. اس وقت امریکہ حالت جنگ میں, کیونکہ فریڈم آف یہ سیاسی جو چیز ہے, ٹرمپ نے کہا یہ جو سپیس ہے, ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں جو بچیاں ہیں وہ امریکہ نے نہیں شہید کی, وہ ایران کے اپنے میزائل سے شہید ہوئی ہیں. یہ کل وہ بات کے اوپر دوبارہ یوٹرن لے گیا. سی این این جو ہے اس نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ امریکی میزائل سے شہید میں آپ کو بتاؤں, بی بی سی نے ویریفائی رپورٹ دکھائی جو ٹاما ہاک میزائل آ رہا تھا, CNN نے دکھائی, اور سی این اے نے کل رات جب سوال پوچھا تو ٹرمپ صاحب اس بات سے یو ٹرن لے گئے. انہوں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں تھا, اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور میں بتا دوں گا. دا پوائنٹ ریمینز, کیا ہم یہ حکومت ہماری اس کے اوپر کنڈیمنیشن ڈالے گی, نہیں ڈالے گی. اب میں اگر بات کروں, جی ریڈ لائن ہے, دا پوائنٹ از جس معاشرے میں میری زبان پہ پابندی ڈال دی جائے میں نے یہ وہ معاشرے پھنس جاتا ہے. آپ کے سامنے اس لیے اٹھایا کہ یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے نا, اس سے پوری دنیا میں ایک میسج چلا گیا ہے کہ پاکستان میں میڈیا کو روکا جا رہا ہے بھئی کہ تم نے امریکہ کو کرٹیسائز نہیں دیکھیے میر صاحب, میں نے تو آپ کو بتایا کہ جو ایک اسپیسیفک جو ایک ایشو ہے جہاں پہ کچھ لوگ یہ شرارت کر رہے ہیں, وہ تو دیکھیے نا, اس طرح کے حالات کے اندر اگر کوئی بیٹھ کے پروپیگنڈا فیڈ ہو یا کسی کے کہنے پہ کر رہا ہو یا خود کر رہا ہو, اور اس کا کل مقصد ہی یہ ہو کہ پاکستان کو کسی طرح لڑوایا جائے اپنے دوست ممالک کے ساتھ, تو دیکھیے وہ تو پھر ناقابل قبول ہے. میں اوور آل تبصرے کی آپ سے بات نہیں کر رہا. دوسری بات یہ میر صاحب, دیکھیے آپ نے جو بات کی نا تشکر پاکستان, یہ ایران کی پارلیمان کے اندر یقیناً پاکستان کے لوگوں کے لیے کہا گیا تھا, مگر پاکستان کی قیادت کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ جب ایران پہ حملہ ہوتا تو پاکستان نے سب سے پہلے, اور یہ وجہ بتائی گئی تھی تشکر کی, اور آپ کو یاد ہے اس کے بعد پھر ایران کے صدر بھی یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے بھی یہ بات اکنالج کی تھی. تو دیکھیے ہم اپنے ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ بالکل کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم نے اسی لیے, آپ نے اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ کے فلور پہ ساری تفصیلات بتائیں کہ پاکستان کتنا کردار ادا کرتا رہا ہے, اراغچی صاحب جو فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ کتنا کلوز لیزون رہا ہے. ہم اپنا جو کردار ادا کر سکتے ہیں اس خطے میں امن لانے کے لیے, جس کی اس جنگ کا کسی کو فائدہ نہیں ہے, سب کو نقصان ہے. معاشی طور پہ علیحدہ نقصان ہے, وہ معاشی مشکلات سے صرف اس کا چیلنج صرف ہمارے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے, گلوبل اکانومی اس سے ہل جاتی ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں جی کہ خطے میں یہ ہمارا نیبرہڈ ہے اور یہ ہمارے دوست مسلمان ممالک ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امن ہو, اور اس کے لیے جو کردار پاکستان کو ادا کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب اور اون عباس بپی صاحب.